بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین وان۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز پہلے میرے پاس ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی، جس کی پھر میں نے مکمل انویسٹیگیشن کی۔ مکمل تحقیقات کے بعد میں اس پہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ جی، پروگرام آج کا ہے جیلوں کے اوپر۔ پنجاب کی جیلیں، پاکستان کی جیلوں کا تو لمبا نظام ہے، صرف پنجاب کی جیلیں جن کے بارے میں کافی زیادہ میں خود بھی جانتا ہوں۔ ناظرین، حال ہی میں ایک ویڈیو بیان جاری ہوا، کوئی جاوید نامی کوئی پریزن ملازم ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ جیل ہے جی، فضل الہی لاڑا، اس کے خلاف ویڈیو بیان ہے جو مختلف سوشل میڈیا کے گروپوں میں بھی گردش کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اپنے رپورٹر سے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سینٹرل جیل فیصل آباد میں سر عام آئس بک رہی ہے۔ اب یہ کس حد تک سچ ہے، اس کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت پنجاب کے اوپر۔ جی، حکومت پنجاب محترمہ ہماری سی ایم صاحبہ اس کا سختی سے نوٹس لیں، کیونکہ آپ نے زیرو ٹالرنس رکھا ہوا ہے اس نشے کے اوپر۔ نشہ کسی قسم کا بھی ہو، اس پہ نو کمپرومائز، یہ آپ کا نعرہ ہے، اور اس نعرے کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں کہ جن گلیوں بازاروں میں نشئی پھر رہے تھے، نشہ بیچنے والے تھے، سی سی ڈی کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سارے نشہ پینے والے، نشہ فروخت کرنے والے سب کا صفایا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ ملک سے بھاگ گئے ہیں، کچھ دنیا چھوڑ گئے ہیں، لیکن بڑا امن اور سکون ہو گیا پنجاب میں۔ میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ پورے پاکستان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں، اور نظام کو بہتر کرنے کے لیے تو ہمیں 100 سال چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمانداری کی بات یہ ہے ناظرین کہ سی سی ڈی کے قیام کے بعد جرائم میں 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ پہلے ہر گلی بازار میں لوٹ مار تھی، چھیڑ چھاڑ تھی، چوری ڈکیتی، رازنی، تمام معاملات 70% نیچے آ گئے ہیں۔ اب آپ یقین کریں کہ آپ کا کبھی تھانوں میں جانا ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو سائل ہی نہیں نظر آئیں گے۔ تھانے دار ویلے بیٹھے ہیں، دکانداری لگا کے بیٹھے ہیں بیچارے، لیکن اب وہ والی سیل نہیں ہو رہی جو پہلے سیل ہو رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے جرم کرنے والے دوبارہ سے پنپنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ان کو یہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سی سی ڈی جو ہے اس نے کام چھوڑ دیا ہے، یا کوئی قانون میں نرمی ہو گئی ہے؟ اس پہ میرا سوال ارباب اختیار سے ہے کہ خدارا یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایسا قانون بنا کر جائیں کہ آپ کے بعد کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، سی سی ڈی تاحیات رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سی سی ڈی بنانے والے جائیں تو ساتھ ہی سی سی ڈی بھی چلی جائے، اس سے تو معاشرے میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے سی سی ڈی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، کیس چل رہے ہیں، جن کے بندے مرے ہیں، وہ تو پھر اس طرف چل پڑیں گے۔ لہذا پوری طاقت کے ساتھ سی سی ڈی کو مزید اختیارات دیں کہ یہ معاشرے میں قیام امن کے یہ دائی ہیں، انہوں نے سکون پیدا کر دیا ہے، ہر بندہ سکون سے سوتا ہے۔ اب امتحان کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں جناب۔ پنجاب کی جیلوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، سی ایم صاحبہ فیصل آباد سینٹرل جیل سے ایک ویڈیو بیان آتا ہے کہ جناب یہاں کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فضل الہی لاڑا، یہ جناب 4000 اندر قیدی ہیں یا حوالات ہیں، ٹوٹل جو ان کی تعداد ہے 4 سے ویسے زیادہ ہے، ہم نے جو پتہ کرا ہے کوئی 6000 کے قریب فیصل آباد سینٹرل جیل میں لوگ قید ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے اپنے بیان میں کہ 3500 لوگ آئس پی رہے ہیں اور 4000 ٹوٹل تعداد ہے۔ اگر فرض کریں
کہ 500 لوگ بھی آئس پی رہے ہوں تو یہ آئس آتی کہاں سے ہے؟ اس کا ذمہ دار آئی جی جیل خانہ جات بھی ہے، اس کا ذمہ دار اس کے نیچے والا سارا عملہ ہے۔ سپرڈنٹ جیل کی اجازت کے بغیر جیل میں چڑی پر نہیں مار سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کبھی اگر آپ کا جیل جانا ہوا ہو تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ جیل نہیں گئے، میرا مشورہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کیس میں جیل ضرور جائیں۔ پروٹوکول کے ساتھ جیل جانے سے جیل کے اندرونی معاملات سے آپ بالکل باخبر نہیں ہو سکتے۔ کسی کیس میں جیل جائیں، آپ کہیں گے کہ میں مردہ ہوں اور یہ مرے ہوں کا شہر ہے، مردہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، جان ہی نہیں ہے جسم میں۔ اتنا خوف ہے جیل کے اندر، اتنا پریشر ہے، تو وہاں آئس کیسے بک رہی ہے؟ میرے ایک دوست پچھلے دنوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے، وہ بے گناہ 3-4 سال جیل کاٹ کر آئے ہیں، بلکہ 7 سال۔ وہ بتا رہے تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ جیلوں میں بے گناہ لوگ کتنے ہیں اور گناہ گار کتنے ہیں؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ملک صاحب، جیل میں 80% گناہ گار ہیں، اور تھانوں کی حوالاتوں میں جو بند ہیں وہ 90% لوگ بے گناہ ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ 80% لوگ جو وہاں سے وہ بیچ دیے جاتے ہیں حوالاتوں میں، جو تھانوں کی حوالاتوں میں بند ہیں، اور جو 10% لوگ ہیں وہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں 100%، ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے جرم، وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ اور جو 10% ہیں ان میں آپ کہہ لیں کہ جیل میں کوئی 2-4-5% کوئی بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میکسیمم لوگ انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے کے بعد جیلوں میں جاتے ہیں اور ان کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو پیشہ ور لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، کرمنل ہیں، انہوں نے بڑے بڑے وکیل ہائر کیے ہوتے ہیں، وہ جرم کرتے ہیں، 4-6 مہینے سال وہ اندر رہتے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہمارا سسٹم اس طرح کا بھی ہے، اس لیے وہ دوبارہ پھر جرم کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے واردات جو ڈالی ہے اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں کہ 6 مہینے ہم جیل بھی کاٹ لیں۔ آج کل ناظرین جب سے CCD بنی ہے نا، فراڈیے دھمالے ڈال رہے ہیں، فراڈیوں کی موجیں ہو گئی ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا سخت قانون آنا چاہیے۔ فراڈیے کیا کرتے ہیں، کسی بھی مد میں کسی سے بھی پیسے لے لیے، کوئی چیز لے لی، فراڈ کر لیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جا جو کرنے کر لا۔ کی کریں گا؟ پرچہ کرائیں گا، جا کرا دے۔ اب فراڈیوں کے اوپر جو پرچہ کرانا ہے وہ تو اپنے پیسے ضائع کرنے کے برابر ہے نا۔ فراڈیا کہتا ہے یار ایندہ 2-4 کروڑ میں مار لینا تے وکیل کرنا 2-4 لاکھ دا تے 2-3 مہینے چ ضمانت ہو جاندی ہے۔ اب 489F میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جعلی چیک دینے کے جرم میں، ان کے معاملے میں بھی عجیب و غریب سا سسٹم چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ وہ بڑی آسانی سے فراڈ کرتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، اور جیل میں جا کر 2-3 مہینے میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، چاہے کروڑوں روپیہ آپ نے کسی کا دینا ہو۔ اس کے بارے میں میری التجا ہے ارباب اختیار سے کہ سخت قانون سازی کی جائے، جیسے پرویز مشرف کے دور میں تھی۔ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ جیل میں رہیں گے، یہ ہے قانون سازی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندہ بیچارہ پیسے بھی پھنسا بیٹھا ہے، چیک لیا، چیک پہ پرچہ کرانے کے اوپر اس کے ہزاروں لاکھوں روپیے لگ گئے، اور وہ جب بندہ پکڑوا دیا، بندہ جیل چلا گیا، 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا۔ یہ تو ظلم اور ناانصافی ہے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان کی سخت نگرانی حکومت کرے کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا جب تک یہ پیسے نہ دیں، اور جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں ان کی داد رسی کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو پیسے واپس دلانے میں حکومت پاکستان اپنا رول ادا کرے۔ بے شمار کیس ہمارے پاس روز آتے ہیں، ہر تیسرا بندہ فراڈیے کے ہاتھوں سے ڈسا گیا ہے، ہر تیسرا بندہ، اور دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب سے CCD آئی ہے نا ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا
کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا آپ نے کسی سے فراڈ کیا ہے، وہ آپ کو فائر مار کے چلا گیا، وہ آپ کو اٹھا کے لے گیا ہے، وہ آپ کو پھینٹی لگا کے چلا گیا ہے، وہ آپ کے گھر پہ فائرنگ کر کے چلا گیا ہے، وہ آپ کی گاڑی اٹھا کر لے گیا ہے، موٹر سائیکل لے گیا ہے، یا آپ کی کوئی چیز وہ لے گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فراڈیے بڑے خوش ہیں کہ اب قانون ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جیلوں کے اوپر۔ سی ایم صاحبہ پورے پنجاب کی جیلوں کا معائنہ کریں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسپیشل ڈیوٹی لگائیں اور بالخصوص فیصلہ آباد سینٹرل جیل سے آغاز کریں کہ کیا واقعی وہاں پر منشیات فروشی کا مکروہ دھندا ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو سپرنٹینڈنٹ سمیت جیل کے سارے عملے کو ڈسمس فرام سروس کریں، اور جس شخص نے یہ اطلاع دی کہ اندر منشیات بک رہی ہے اس کو بحال کریں۔ انہوں نے اس کا گیٹ بند کر دیا ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، سپاہی ہوگا، والدر ہوگا، تھانے دار ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ بیچارہ کیا ہوگا۔ اب وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جناب انکوائری کریں، اگر میں گناہ گار ہوں مجھے سزا دے دیں۔ اگر یہ لوگ گناہ گار ہیں اور انہوں نے لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا ہے پیسے کی خاطر، تو پھر ان کو سزا دیں، ان کو نوکریوں سے برخاست کریں، ان کی اسپیشل انکوائری لگائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کتی چورانہ رلی ہوئی ہے، اس تو بغیر چور چوری نہیں کر سکتا اگر کتی رلی نہ ہوئے تھے۔ تو ارباب اختیار سے میرا یہ ہاتھ جوڑ کر مطالبہ ہے کہ آپ پنجاب کی تمام جیلوں کو خفیہ طور پر چیک کریں، جتنی رشوت، جتنی دو نمبری جیلوں کے سسٹم میں ہیں کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے تمام اداروں میں کرپشن کے زور ہیں، کرپشن کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن جیل کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی۔ نظر اسی کی جاتی ہے جس نے جیل بھگتی ہو یا جس کا کوئی اپنا جیل میں ہو۔ جیل کے گیٹ سے لے کر اندر تک پیسوں کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ ملاقات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اپنے بندے کو جو جیل میں ہے کوئی پیسے دیے ہیں تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ انٹر ہوتے ہی سب کو تھوڑے 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 دیتا وہ 10 12 14 بندوں تک اس نے جانا ہے جن کو اس نے پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو 10,000 دیا نا، آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس اینڈ میں 1,000 روپیہ رہ جائے گا، 9,000 اس کو بانٹنا پڑے گا۔ یہ سسٹم ہے جیلوں کے اندر، اس کی مکمل طور پر انکوائری ہونی چاہیے کہ جیلوں میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ جیلوں میں ATM لگ رہے ہیں، ہر قیدی یا حوالتی ہے اس کا اکاؤنٹ کھلے گا، اس کے گھر والے اس میں پیسے ڈالیں گے اور وہ اندر سے ATM سے پیسے نکال لے گا۔ تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اس پر بھی کوئی بندہ آ کر کمنٹس میں بتائے کہ کتنی جیلوں میں یہ بینکنگ کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ اس سے یہ جو لوٹ مار کرتا ہے نا جیل کا عملہ، اس میں کافی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ بارہ ناظرین، آج کا ہمارا جو ولاگ تھا وہ اسپیشل پنجاب کی جیلوں کے اوپر تھا کہ پنجاب کی جو جیلیں ہیں، ان کے جو IG صاحب ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، کیا ان کی مکمل گرپ ہے پنجاب کی جیلوں پر؟ کیا جو جیلوں کے وزیر ہیں، وزیر جیل خانہ جات، کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے جیلوں کے اوپر؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ CM صاحبہ کو مکمل نوٹس لینا پڑے گا اور جیلوں کے اندرونی معاملات کو چیک کرنا پڑے گا۔ جہاں 4,000 کی کیپیسٹی ہے وہاں 6,000 انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں لوگ، جہاں 8,000 کی کیپیسٹی ہے وہاں 12,000، جہاں 2,000 کی وہاں 4,000، یعنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ بھی جیلوں میں بند ہیں۔ اور جتنے چھوٹے چھوٹے جرائم والے لوگ ہیں، عمران خان کی حکومت میں سب کو بری کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ذرا کبھی غور بھی کر لیا کریں نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے لسٹیں بنائیں پورے پاکستان کی کہ کرائم کے ساتھ لسٹیں بنائیں کس کے اوپر کیا جرم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ چھوٹے چھوٹے کیسوں میں اندر ہیں اور وہ حکومت کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا 3 ٹائم کا کھانا
ان کا رہنا سہنا حکومت کے اوپر اربوں روپے کا ماہانہ بوجھ ہے۔ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا، سب کو بری، سب کو رہا کر دیا گیا۔ آپ یقین کریں اس دور کے لوگوں سے پوچھیں، جیلیں خالی ہو گئیں۔ یہ ہے گڈ گورننس کی پہلی نشانی۔ آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، حالانکہ ان کی پہلی حکومت تھی اور آپ ہمیں 40 سال سے چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس تو ان سے زیادہ ہونا چاہیے، لہذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں نے صرف اگزامپل کے طور پر یہ بتایا ہے کہ جیلوں کے اندر جائیں، جو بے گناہ ہیں، جن کے چھوٹے جرم ہیں، ان کو فارغ کرائیں جیلوں سے۔ ایک تو اوریجنل کیپیسٹی میں آ جائیں گی جیلیں، دوسرا اخراجات میں کمی آ جائے گی۔ یہ تھا آج تک کا میرا ولاگ، اور جس کے بارے میں موجودہ سیٹ اپ کو آگاہی دینا چاہتا تھا کہ آپ کی جیلوں میں حالات اچھے نہیں ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، منشیات فروشی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، با اثر اور اثر و رسوخ والے بندے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ ماہانہ منتھلیاں دے رہے ہیں۔ جائیں جا کر ویریفائی کر لیں، میری باتیں سچ ہیں 100%۔ آج تک کے لیے اتنے۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔